السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیگن کے بھرتے کی بہت آسان سی ریسیپی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ بیگن کا بھرتا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیے ہیں آدھا کلو بیگن، اور توے کو میں نے لو فلیم پر رکھ دیا ہے۔ اس پہ 2 ٹیبل اسپون جو ہے کوکنگ آئل ڈالا ہے میں نے۔ ساتھ ہی بیگن کو میں باری باری آئل سے کوٹ کر کر اس میں رکھتی جاؤں گی۔ اس طریقے سے آپ نے بھی رکھ دینے ہیں، اور لو فلیم پر ہم نے اس کو بہت دیر تک بہت اچھی طریقے سے جو ہے سیک لینا ہے۔ جب ہمارے بیگن ایک سائڈ سے بہت اچھی طریقے سے سیک جائیں گے تو پھر ہم اس کے سائڈ کو تبدیل کر دیں گے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے ایک سائڈ سے یہ سیک چکے ہیں، تو اس طرح سے ہم سائڈ کو تبدیل کر دیں گے، اور اسی طرح دوسرے سائڈ سے بھی لو فلیم پر ہم پکنے دیں گے جب تک یہ بہت اچھی طریقے سے سیک کر تیار نہیں ہو جاتے۔ بیگن ہمارے دوسرے سائڈ سے بھی بہت اچھی طرح سے سیک چکے ہیں۔ اب جو سائڈ ہمیں باقی لگ رہا ہے اسی طرف سے ہم پلٹ کر رکھ دیں گے توے پر، اور تھوڑی دیر اس سائڈ سے بھی سیک لیں گے۔ اس طرح سے ہم نے بیگن کو چاروں طرف سے سیک لینا ہے تاکہ اس کا چھلکا جو ہے بہت ہی آسانی سے اتر جائے اور یہ آرام سے جو ہے چھل جائیں۔ اب بیگن ہمارے بہت اچھی طریقے سے سیک چکے ہیں، انہیں ہم نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب ٹماٹر کو بھی ہم بیگن کے طریقے سے ہی توے پر بہت اچھی طریقے سے سیک لیں گے چاروں طرف سے ہی، یعنی کہ یہ ہر طرف سے بہت اچھی طریقے سے سیک جائیں لو فلیم پر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیگن ٹھنڈے ہونے کے بعد جو ہے میں نے چھیل لیے ہیں، اور ان کی ڈنڈی بھی بالکل الگ نہیں کی ہے، اور یہ آرام سے چھل کر جو ہے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جو کور ہے وہ نکال لینا ہے۔ ایک بیگن کا جو چھلکا ہے میں آپ کو اتار کے دکھا دیتی ہوں۔ جب بہت اچھے سکے ہوئے بیگن ہوتے ہیں تو اس کا چھلکا جو ہے آرام سے اسی طریقے سے ہاتھ سے ہٹ جاتا ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی، اور بہت آسانی سے جو ہے یہ کور اتر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی اپنے تمام بیگن کو چھیل لینا ہے۔ اب یہاں پر ٹماٹر بھی ہمارے بہت اچھی طریقے سے لو فلیم پر سک کر تیار ہو چکے ہیں، اور اس کی اسکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھٹ چکی ہے، بالکل آرام سے جو ہے یہ چھل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک عدد پیاز اور کچھ لہسن کی کلیوں کو بھی میں توے پر بہت اچھی طریقے سے سیک لوں گی تاکہ ان کا بھی چھلکا آرام سے نکل جائے۔ تو لو فلیم پر ہی ہم نے ساری سبزیوں کو جو ہے سیک لینا ہے۔ اب یہاں پر لیے میں نے موٹی والی ہری مرچیں، اور ان کو بھی میں لو فلیم پر پلٹ پلٹ کر بہت اچھی طریقے سے سیک لوں گی تاکہ ان کا چھلکا جو ہے آرام سے اتر جائے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لو فلیم پر میں نے ہری مرچیں بھی سیک لی ہیں۔ اب یہاں پر میری تمام سبزیاں جو ہیں چھل کر تیار ہو چکی ہیں۔ اب میں چھری کی مدد سے انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لوں گی۔ بالکل بہت اچھی طریقے سے میں نے ان کا چھلکا جو ہے اتار لیا ہے سیکنے کے بعد، پیاز کا بھی، لہسن کا بھی، ہری مرچوں کا بھی، اور ٹماٹر کا بھی۔ اب چھری کی مدد سے ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے۔ آپ چاہیں تو بیگن کی ڈنڈی ہٹا کر بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر بیگن کی ڈنڈی ثابت رہنے دی اور بیگن کو کاٹ لیا ہے۔ اگر بیگن کی ڈنڈی آپ نے ہٹائی ہے تو آپ اس کو میشر سے یہیں پر میش کر لیں، نہیں تو میری طرح آگے جا کر اس کو چمچے سے بریک کر لیجئے گا۔ اب یہاں پر کڑھائی میں نے 5 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل لیا ہے جسے میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی میں یہاں پر میتھی دانہ ڈال رہی ہوں، 10 سے 11 دانے ہیں، اور ساتھ ہی میں لوں گی ½ ٹیبل اسپون کلونجی۔ تھوڑی دیر آئل میں ہم میتھی دانے کے ساتھ اس کو اسی طرح سک لین دیں گے۔ جب یہ تھوڑی سی دیر سک جائیں گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے رائی کے دانے۔ تو ½ ٹیبل اسپون رائی کے دانے جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون سفید زیرہ۔ کچھ دیر اس کو آئل میں پکنے دیں گے، اور پھر اس میں شامل کر دیں گے اپنی کٹی ہوئی تمام سبزیاں جو کہ ہم نے کاٹ کر تیار کر رکھی تھی، وہ تمام کی تمام ہم اس میں ڈال دیں گے، اور چمچے کی مدد سے بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے سبزیوں کو اور آئل کو۔ ساتھ ہی ہم چمچے کی مدد سے سبزیوں کو بریک بھی کرتے جائیں گے تاکہ یہ ٹوٹتی جائیں ساتھ ساتھ۔ اب اسپائسیز اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، تو نمک ڈالیں گے حسب ذائقہ،
آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ ہلدی میں نے لی ہے چمچے کا چوتھائی حصہ۔ ہاف ٹیبل اسپون میں اس میں ریڈ چلی پاؤڈر یعنی کہ سرخ مرچیں ڈال رہی ہوں، اور ساتھ ہی ڈال رہی ہوں میں اس میں 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا سوکھا دھنیا۔ اور ان تمام مسالوں کو اور سبزیوں کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے ہم نے مکس کر دینا ہے، شاندار طریقے سے مکس ہو جائیں۔ اور فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے، لو فلیم پر یہ بہت ہی شاندار اور مزیدار سے بن کر تیار ہوگا بیگن کا بھرتا۔ اب یہاں پر ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر ڈھکنا کور کر کر، تو ڈھکنا کور کر دیتے ہیں اور لو فلیم پر ہم اسے پکنے دیتے ہیں۔ اور اب کچھ دیر بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شاندار سا مزیدار بیگن کا بھرتا بالکل پک کر تیار ہے۔ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ، آپ اس کو چپاتی کے ساتھ اور بوائل رائس کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ بیگن کے بھرتے کی آسان سی یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔